یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. جیسے عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، ایسے ہی مدد مانگنے میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. اہل سنت و جماعت کا بھی یہی موقف ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کسی کو سمجھ کر اس سے مدد نہیں مانگ سکتے. اللہ کے جیسا کسی کو سمجھ کر اسے مدد نہیں مانگ سکتے. کسی کو خدا سمجھ کے اس سے مدد نہیں مانگی جا سکتی سوائے خدا کے. بندہ سمجھ کے مانگ سکتے. جیسے میں آپ سے بولوں یار مجھے پانی پلانا، یا ڈاکٹر کو بولو یار دوائی دے دو مجھے، یا جو مخلوقات نظر نہیں آتی، حدیث پاک میں ہے کہ جب اگر تم جنگل میں جاؤ اور تم رستہ بھٹک جاؤ، صحیح روایتوں میں جنگل میں جاؤ رستہ بھٹک جاؤ، تمہیں کوئی مددگار نہ ملے تو اونچی جگہ پہ چڑھ جاؤ اور بولو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. کہ اللہ کے کچھ ایسی مخلوق بھی ہے، کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو تم کو نظر نہیں آتے، وہ تمہاری مدد کریں گے. تو بندوں کو ہم نے اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگا، تو کہاں سے آیا؟ یہ حدیث پاک میں آیا اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. اللہ کی عبادت اللہ کو معبود سمجھ کر ہو سکتی ہے، اس کا حق ہے. اللہ سے مدد مانگنا اس کو معبود سمجھ کے اس کا حق ہے کہ ہم اس کو معبود سمجھ کر، معبود مان کر، یقین کر کے اس سے مدد مانگے، یا اللہ میری مدد فرما دے. اب اللہ تبارک و تعالی جب کسی کی مدد فرماتا ہے تو خود اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ بے روزگار ہیں، آپ نے وظیفہ پڑھا، آپ نے یہ کہا یا اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں میری نوکری لگ جائے، 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے دعا مانگے یا اللہ میری مدد فرما دے. آپ نے سی بھی کسی کو دی ہوئی تھی، کہیں انٹرویو دے کر آئے ہوئے تھے، وہاں سے فون آ جاتا ہے کہ چلو بھائی آ جاؤ تمہاری نوکری لگ گئی ہے، آ جاؤ اب یہاں پر جو ہے نا جوائن کر لو آ کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سامنے آیا ہی نہیں، یہ تو بندہ سامنے آیا. ایک آدمی مل گیا آپ کو، اس سے بولا چلو میں تمہاری جاب لگوا دیتا ہوں، چلو یار آپ کے دوست کا فون آ گیا یار میری کمپنی میں جگہ خالی ہے تم آ جاؤ انٹرویو دے دو، وہاں آپ گئے. اچھا آپ کا کوئی کاروبار میں آپ نے کوئی چیز خریدی ہوئی ہے، اس کو بیچنا چاہتے ہیں آپ، وہ نہیں بک رہی، آپ کہنے یا اللہ تعالیٰ میری مدد فرما یہ چیز تو میری بکوا دے. ایک شخص کا فون آتا ہے بھائی یہ مجھے چاہیے، یا وہ کہتے ہیں چلو میں آپ کی چیز بیچ کے دے دیتا ہوں. سامنے کون آئے گا؟ سامنے بندہ ہی آئے گا. اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے نہیں آتا. وہ جب بھی مدد کرے گا تو کسی ذریعے سے کرے گا. ہم اس لائق ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی مدد فرماتا ہے تو کسی بندے کے ذریعے فرماتا ہے، یا تو کسی فرشتے کے ذریعے کر دے گا، جیسے بدر میں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب تعالیٰ نے 3000 فرشتے بھیجے. فرشتوں نے آگے جنگ بھی کی. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کہ مدد تو اللہ ہی کی ہوتی ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ کسی بندے کو بندہ سمجھ کے اس سے مدد طلب کریں، ٹھیک ہے، لیکن اصل مددگار کون ہے؟ اس بندے کو مدد کرنے کی توفیق کس نے دی؟ اس کے دل میں کس نے ڈالی؟ اگر وہ ڈاکٹر ہے تو اس کو علم کس نے دیا؟ اگر اس نے دوائی دی تو دوا میں شفا کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین،
کہ یا اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد تجھی سے مانگتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی کوئی مدد کرے گا وہ اللہ ہی کی توفیق سے کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا یہ اولا ہے، افضل ہے۔ ہمارے علماء نے، صوفیاء نے یہی فرمایا۔ ہاں اگر آپ کسی اللہ کے بندے کو مدد کے لیے کہتے ہیں تو وہ بندہ سمجھ کے مانگ سکتے ہیں آپ کہ یا اللہ اس بندے کے ذریعے میری مدد کر دیں، یا اس بندے کو بول دیں کہ اللہ کے لیے میری کچھ مدد کر دو، اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری کچھ مدد کر دو۔ تو یہ تعلیم ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ تم اللہ کے بندوں سے اللہ کا بندہ سمجھ کر مدد مانگ سکتے ہو۔ خدا سمجھ کے تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے ذہنوں میں، ان کے ایمانوں میں، ان کے قلوب میں تو یہ بات راسخ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہاں بندے بہت سارے، اللہ کے بندے بہت سارے ہیں جو مدد کرتے بھی ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے مدد کرا دیتا ہے۔